اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بہرام گور جاتا ہے لکڑی لانے کے لیے لکڑی والے کے پاس پہاڑ پہ، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیڑیاں سوئی ہوئی ہیں اور انہوں نے وہاں تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھیں گے۔ جوان مارت گفت، اس نے پوچھا کہ تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ نے اسے کیوں پھانسی دی ہے، آپ نے اسے کیوں لٹکایا ہوا ہے، تب تک میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ جوان مرد گفت، جوان مرد نے کہا، ان سگ امینی بود، یہ کتا بڑا امانت دار تھا، یہ خیانت کرنے والا نہیں تھا۔ ازن، اس وجہ سے، من بار رمی گوسفند و از، میں نے بیڑ کے جھنڈ کے ساتھ وہ از ہنر او جو اس کے ہنر تھے، جو اس کا ہنر تھا، بدانستہ بودم، یہ جانتا تھا کہ بعد دہ مرد کہ اس کو گاؤں کے آدمی کے ساتھ، لڑکے کے ساتھ برآوی خطی اس کے حوالے کر دوں۔ وہ ہیچ غرگی ازبی میں او گردے گوسفندان من نیارستی غشت، اور میں جانتا تھا کہ کوئی بھی بھیڑیا اس کتے کی ڈر کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ وہ میری بیڑیوں کے پاس آئے۔ نیارستی یعنی ہمت کرنا، وہ میرے بیڑوں کے پاس آ جائے۔ اور بسیار وقت من بشہر رفتے، اور بسیار وقت یعنی کافی وقت سے من بشہر رفتے میں شہر جاتا تھا، بے شغلی کسی شغل کے ساتھ، کسی کام کے ساتھ۔ دیگر روز پاس آمدمی، اگلے روز میں واپس آتا تھا۔ وہ گوسفندان را بھی چرا بردی، وہ بیڑوں کو چرائی کے لیے، گھاس کھانے کے لیے لے جاتا تھا۔ وہ بھی سلامت باز آوردی، اور سلامتی کے ساتھ انہیں واپس بھی لاتا تھا۔ بر ان روزگاری پر آمد، یہاں تک کہ آج کا یہ جو ہے روزگار، آج کا جو یہ زمانہ ہے، آج کا جو یہ وقت ہے، آپ پہنچا۔ روزی ایک دن گوسفندان را بھی شماردم، میں نے اپنی بیڑوں کو گننا شروع کیا۔ چندین گوسفند غم کم آمد، مجھے کئی بیڑ ان میں سے کم نظر آئی۔ ہم چنین، اور اس طرح سے ہر چند روز نگاہ می کردم، میں ہر چند دنوں کے بعد دیکھتا تھا، نگاہ کردمی دیکھتا تھا۔ چندین گوسفند کم بودی، کچھ نہ کچھ بیڑ ان میں سے کم ہوتی تھی۔ و اینجا کس ہرگز دزد بیاد ندارد، اور یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو چوری یاد ہو، کسی کے ذہن میں چوری کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ و هیچ گونه نمی توانستم دانستن که این گوسفندانی من از چه سبب ہر روز کمتر می شود، اور میں کسی بھی طرح یہ سمجھنے سے قاصر تھا، یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ جو بیڑ ہیں میرے، یہ کس وجہ سے ہر دن کم ہوتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے یہ کم ہو رہے ہیں۔ حالی گوسفند من از اندکی بجائی رسید، میرے بیڑوں کا حال کم ہونے کی وجہ سے اس درجہ تک پہنچا کہ چون عامل صدقات بھی آمد، جب ٹیکس لینے والا سرکاری افسر آ رہا تھا، و از من بر عادت گذشتہ صدقات خواست، اور مجھ سے حسب عادت جو ہے ٹیکس مانگا۔ تمامی رمرا ان بقیتی، میرے تمام بیڑ اس کے ہو لیے کہ ماندے بود، جو جتنے بھی میرے پاس تھے۔ از رمی من در سرکار صدقات شد، میری بیڑوں میں سے سب کے سب سرکار کے ٹیکس مال میں سے ہو گئے ہیں، میرے سرکار کے صدقات میں سے ہو گئے۔ و اکنون من چوپانی ان عامل می کنم، اب میں اس سرکاری ملازم کے بیڑوں کی چوپانی کر رہا ہوں، یعنی یہ بیڑ اب میرے نہیں رہے۔ مگر این سگ با غرگی مادہ دوستی گرفتی بود، لیکن نتیجہ کیا تھا اصل میں،
کہ اس کتے نے ایک مادہ بھیڑ کے ساتھ، ایک مادہ بھیڑیے کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی، وہ جفت گشتے اور اس کے ساتھ اس کا جوڑا بن گیا تھا، اس کا پارٹنر بن گیا تھا۔ ومن غافل و بے خبر از کار او، اور میں اس کے کام سے، اس کے حرکات سے غافل اور بے خبر رہا۔ و قذارا روزی بدشت رکھتے بودم، اور قسمت سے، قضا سے بائی لک، ایک دن میں صحرا میں جا چکا تھا، بطلب ہی ازم، لکڑی جمع کرنے کے لیے، لکڑی طلب کرنے کے لیے۔ چن باز گشتم، جب میں واپس لوٹا، از پس بالائی، میں اونچائی سے، پہاڑ کی اونچائی سے آ رہا تھا، بڑا آمدم آ رہا تھا۔ ورم مرہ دیدم، اور میں نے اپنے بھیڑوں کو دیکھا کہ می چریدند، وہ گھاس کھا رہے تھے۔ و غورگیرا دیدم، اور میں نے ایک بھیڑ کو بھی دیکھا، روئی سوئی رما آوردہ، می پوید، وہ اپنا منہ میرے بھیڑوں کی طرف، رما کی طرف کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ من در پس خار بنان بنشستہ، میں وہاں جھاڑیوں کے پیچھے، خار بنان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ از پنہان نگاہ می کردم، اور چپکے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چون سگ غرگرا دید، جب میرے اس کتے نے بھیڑیے کو دیکھا، پیش او باز آمد، وہ بھی اس کے سامنے آیا۔ وہ دم جنبھالیدن گرفت، اور اپنے دم کو ہلانا اس نے شروع کیا، یعنی اس نے دوستی دکھانی شروع کر دی۔ وہ غرگ خاموشی استاد، اور بھیڑیا جو ہے خاموشی سے کھڑا رہا، اس نے کوئی آواز نہیں کی یا وہ نہیں بھاگا۔ سگ بر پشت او شد، میرا کتا جو ہے وہ اس کی پشت پر ہو گیا، یعنی اس کی پشت پر چڑھ گیا۔ وہ باؤ غرد آمد، اور باؤ گرد آمد، اور اس کے ساتھ ادھر ادھر گول کر کے مطلب کھیل رہا تھا۔ پھر وہ بغوشے ہی رفت، تو پھر ایک کونے میں تھک کے چلا گیا اور بیٹھ گیا، اور بے خوف اور سو گیا۔ وہ غرگ، اور یہ جو بھیڑیا تھا، درمیان رما تاخت، یہ میرے بیڑوں کے بیچ میں گھس گیا۔ یکی را از گوسپندان بغرفت، اور میرے بیڑوں میں سے اس نے ایک کو پکڑ لیا، و بدرید، اور پھاڑ دیا، و بے خورد، اور اس سے کھا لیا۔ و سگ ہیچ آواز نہ داد، اور کتے نے کوئی آواز نہ دی، کتے نے کوئی آواز نہ نکالی، یعنی اس نے نہیں بھونکا۔ و من معاملت سگ با غرگ بیدیدم، آغاز شدم و بدانستم که تباہی کار من از بے راہی سگ بوده است۔ اور جب میں نے کتے کے معاملات کو دیکھا کہ اس کے معاملات بھیڑیے کے ساتھ کیسے ہیں، دیدم دیکھا، آغاز شدم میں آگاہ ہو گیا، و بدانستم، اور جان گیا، کہ تباہی کار من، کہ میرے بیڑوں کی تباہی کی وجہ جو ہے، از بے راہی سگ بوده است، اس کتے کے راستہ بھٹکنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی بے وفائی کی وجہ سے میرے بیڑ جو ہیں میرے ہاتھ سے چلے گئے۔ پس ان سغرابے کی رفتم، پھر میں نے اس کتے کو پکڑ لیا، و بحری خیانتی، اور اس خیانت کی وجہ سے کہ ازوئی پدیدار آمد، جو اس سے ظاہر ہوئی یہ خیانت، جو اس نے غلطی کی، بردار کردم، میں نے اس کو دار پہ لٹکا دیا، یعنی اسے مار دیا۔ بہرام غور را این حدیث عجب آمد، بہرام غور کو یہ باتیں بڑی عجیب لگی۔ چون از انجا بازگشت، جب وہ وہاں سے واپس لوٹا، ہم راہ در این حال تفکر می کرد، پورے راستے میں اس معاملے پر فکر مند رہا، سوچ رہا تھا۔ تا بر اندیشی او بے گذشت، یہاں تک کہ اس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی کہ رعیت ما رمی ما ہے، کہ میری رعایا جو ہے، میرے لوگ جو ہیں وہ میرے بیڑ ہیں، جتنے بھی بیڑ ہیں وہ مان لی، ان کی مثال بیڑوں کی سی ہے۔ وہ وزیر ما امین ما، اور میرا وزیر جو ہے وہ میرا امین ہے، جس طرح یہ ایک ہوتا تھا۔ احوال مملکت و رعیت سخت آشفت و باخلل می بینم، میں مملکت کے احوال، یعنی مملکت کے حال، اور لوگوں کے آشفتہ حالات کو
دیکھ رہا ہوں وہ باخلل میبینم، اور اس میں کوئی وہ متوازن نہیں دیکھ رہا ہوں، اس میں خلل دیکھ رہا ہوں. واز ہر کی می پرسم، اور جس کسی کو بھی میں پوچھتا ہوں، بامن براستی نمی گوید، وہ مجھے سچ سچ باتیں نہیں بتاتا ہے کہ اصل میں کیا وجہ ہے، کیا واقعہ ہے. وہ پوشیدہ میدار ہے، اور سب لوگ جو ہیں ان باتوں کو خفیہ ہی رکھتے ہیں، میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. تدبیر من انست، میری تدبیر، میری سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ از حال رعیت و راست روشن برسم، کہ میں راست روشن اور اپنے رعایا کے حال تک پہنچ جاؤں کہ اصل میں کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے امین راست روشن کو لوگوں کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، لوگوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اس کو سارا کام سونپ دیا تھا. چون بجائے خیش باز آمد، جب وہ اپنی جگہ پر واپس آیا، یعنی جب وہ اپنی سلطنت میں واپس آیا. نخست روزنامہ بازداشتگان را خواست، سب سے پہلے اس نے روزنامہ مانگا ان لوگوں کا، بازداشتگان جنہیں سسپینڈ کیا گیا تھا، جنہیں ڈیٹین کیا گیا تھا، جنہیں اریسٹ کیا گیا تھا، جیلوں میں رکھا گیا تھا، ان کا روزنامہ مانگا. سر تا سر روزنامہ ہم شناعت راست روشن بود، سارے کے سارے روزناموں سے یہ پتہ چلا کہ یہ راست روشن کی شناعت ہے، ایٹروسٹی ہے، زیادتی ہے، یہ ظلم و زیادتی راست روشن کی ہے. بدانست، اس نے جان لیا کہ او با مردمان نہ نیک رفته است، وہ یہ جان گیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیک نہیں چلا ہے، یعنی اس نے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوا ہے. وہ بیدادی کر دیا است، اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے. گفت کہا، ان راست روشن است کہ دروغ و تاریک است، کیا یہ راست روشن نہیں ہے جو جھوٹا ہے اور تاریکی میں پڑا ہوا ہے، یعنی غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، اندھا ہو چکا ہے. پس مثال زد کے راست گفتیان دانایان، پھر اس نے یہ محفل میں یہ مثال زد، یعنی مثال کہی کہ راست گفتیان کے لوگوں نے، بزرگوں نے سچ کہا ہے، داناؤں نے سچ کہا ہے. ہر کے نام فریفتہ شود، جو کوئی شہرت کے لیے فریفتہ ہو جاتا ہے، یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کافی محنت اور جتن کرتا ہے، بے نان درمان، وہ روٹی کے لیے ترستا ہے. وہ ہر کے نان خیانت کنند، جو بھی ہر کے نہان خیانت کنند، جو بھی چپکے سے اندر سے خیانت کرتا ہے. بجامہ اندر مانت، وہ صرف کپڑوں کا محتاج، وہ کپڑوں کا تک کا محتاج رہ جاتا ہے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں رہتے، جو چپکے سے خیانت کرتا ہے. وہ من ان وزیر را قبیدست کر دیا، اور میں نے اس وزیر کو، راست روشن کو طاقتور بنایا ہوا ہے. تا مردمان او را بر این جاه و حشمت ببینند، جب تک کہ لوگ اس وزیر کو جاه و حشمت کے ساتھ دیکھیں گے. از ترس او سخن خویش با من نمی یارند گفت، وہ اپنی باتوں کو اس کے ڈر کی وجہ سے مجھے کہنے کی جسارت نہیں کریں. چارہ من انست، اس لیے میرا چارہ اس میں یہی ہے کہ فردا چن وزیر بدرگاہ آید، کہ کل جب وزیر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، حشمت او پیش بزرگان ببرم، اس کی حشمت جو ہے بزرگوں کے سامنے رکھوں، یعنی اس کو اس کی کوالٹیز جو ہیں یا اس کے کردار جو ہے، اس کی حشمت جو ہے، اس کو محفل میں کھڑا کر دوں. وہ اورا باز دارا، اور اسے میں سسپینڈ کر دوں، بازداشتن سسپینڈ کرنا، بازدارم سسپینڈ کر دوں. وہ بے فرمایم، اور حکم دوں، تا بندی گیران برپائی بائی نہند، تاکہ اس کے پاؤں میں ایک زنجیر، ایک بھاری زنجیر ڈال دی جائے گی. وہ انگاہ زندان یان را پیش خود خانم،
اور اس کے بعد میں قیدی زندانیان یعنی جیلروں کو، جیل کے ملازموں کو پیش خود خانم ان کو اپنے پاس بلاؤں، و از احوال ایشان برسم، یعنی پھر جو قیدی ہوں گے ان کو اپنے پاس بلاؤں اور ان کے حال کو جاننے کی کوشش کروں، نیز بے فرمائم اور یہ بھی حکم دوں تا منادی کنن، تاکہ یہ اعلان کیا جائے، منادی کی جائے، اعلان کیا جائے کہ ما راست روشن را از وزارت معزول کردی، کہ ہم نے راست روشن کو وزارت سے معزول کیا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس کو اپنے پوسٹ سے سسپینڈ کیا ہوا ہے، و بازداشتیم اور اس کو سسپینڈ کیا ہے، نیز اور شغل نخواہیم فرمود اور اس سے کوئی عہدہ یا اسے ری انسٹیٹ نہیں کریں گے، اسے کوئی پوزیشن نہیں دیں گے، ہر کرا از او رنجی رسیدہ اس، جس کسی کو بھی اس سے تکلیف پہنچی ہوئی ہے، و دعوی دارت بیایت، اور جس کسی کو اس پر دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، بیایت اس سے چاہیے کہ وہ آئے، وہ حال خیش مارا معلوم کند، اور اپنا مال ہمیں معلوم کرے، یعنی اپنا حال جو ہے ہمیں بتائے، تا انصاف شما از او بدہیم، تاکہ ان کا انصاف تاکہ آپ کا انصاف جو ہے اس سے میں لے لوں اور آپ کو انصاف دے دوں۔ لابد یعنی بے شک تن مردمان این بیشنوان، جب لوگ یہ سنیں گے اس آواز کو، وہ چنان کہ باشد معلوم ما گردانند، اور جیسا کہ ہوگا کہ میری دانست میں آ جائے گا، مجھے پتہ چلے گا، اگر با مردمان نیکو رفتہ باشد، اگر وہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر چکا ہوگا، وہ مال ناحق نہ ستدے باشد، اور لوگوں کا مال ناحق نہیں لیا ہوگا، وہ ازو شکر گویند، اور اس کی شکر گزاری کہیں، پورا بھی نوازم، میں اسے نوازوں، میں اسے پھر واپس چھوڑ دوں جیلوں سے، وہ بعض برسر شغل برم، اور اسے اپنے پوسٹ پر واپس جو ہے ریسٹور کروں گا، ری انسٹیٹ کروں گا، وہ اگر بخلاف ان رفتہ باشد، اور اگر وہ اس کے برخلاف چلا ہوگا، یعنی اس نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، پورا سیاست فرمایا، اسے میں سیاست کروں، یعنی اسے میں پنشمنٹ دے دوں، اسے میں سزا دے دوں۔ تو اس لیکچر میں میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے فی الحال کے لیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔